سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ اس وقت ہم آپ کو گردے کی صحت کے بارے میں اور گردے کی بیماریوں کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے، جس میں خاص طور پر کرونک رینل ڈیزیزز کے بارے میں تذکرہ کیا گیا، اور جو کہ ایجنگ پروسیس کے مسائل ہیں، جس میں ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر بھی آ جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی آپ کو معلومات دی گئیں۔ گردوں کو صحت مند رکھنے کے لیے کتنی بار پانی پیا جائے اور غذائی چارٹ کیا ہونا چاہیے، یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ اس بات کا انحصار موسم اور کام کی نوعیت پر ہے۔ اگر گرمی میں محنت مزدوری کی جا رہی ہے یا آؤٹ ڈور کام ہے تو کم سے کم 3 سے 4 لیٹر پانی پیا جائے، اور اگر ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے کام کیا جا رہا ہے تو پھر کم سے کم 8 گلاس سے 10 گلاس یعنی 2 سے 2.5 لیٹر تک پانی پینا ضروری ہے۔ گردے کی بیماری میں سب سے پہلا اور اہم پرہیز نمک کا ہے۔ سرخ گوشت یعنی گائے کا، بکرے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، یا پھر کم سے کم کھائیں۔ گردے یعنی کڈنی کی بعض بیماریوں میں پوٹاشیم کی مقدار متوازن رکھنے کے لیے چند مخصوص قسم کے پھلوں کا استعمال ترک کروا دیا جاتا ہے، مثلا کیلا، کھجور، کنو۔ چونکہ ان پھلوں میں پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے معالج انہیں کھانے سے منع کرتے ہیں، اور شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول رکھنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں وہ برقرار رکھنی چاہیے۔ لازمی یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں، اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ مریض کو اپنے مرض کے بارے میں پوری معلومات ہونی چاہیے۔ اسی لیے انفیکشن کنٹرول سوسائٹی نے یہ ساری معلومات انتہائی آسان زبان میں اپنے جیسے ملکوں کے لیے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا کے لیے ہم نے بہت ہی آسان زبان میں یہ اپنے چینل پہ جاری کی ہیں، تاکہ ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے وہ اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ ہم بار بار یہی بتاتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے پاس کہیں پر بھی، چاہے ہمارے جیسے ملک ہوں یا ڈیولپ کنٹریز ہوں، کہیں پر بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں۔ اس لیے آپ کا فرض بنتا ہے کہ جس بیماری کے مسائل آپ کے گھر میں آ چکے ہیں یا آپ کی زندگی میں آ چکے ہیں یا آپ بھی اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان مسائل کو خود حل کرنے کی کوشش کریں، اور ان احتیاطی تدابیر کو زیادہ سے زیادہ جان کر اور ان احتیاطی تدابیر کو اپنی لائف اسٹائل کو چینج کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ دوسروں پر ڈیپینڈ نہ کریں، کیونکہ ڈاکٹرز کے پاس جانا آنا اور ان کی فی وغیرہ دینا، اس کے بعد ڈائگنوسس کے لیے ٹیسٹوں کے اخراجات، یہ انتہائی بڑھ چکے ہیں، جن کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اپنے لائف کو آسان بنانا چاہیے اور اپنی فیملی کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔